اس کی وہ بیماری اس کے حج میں رکاوٹ بن جائے گی. تو صحت کی پوزیشن میں اگر حج کا ارادہ ہے تو اسے کرنے کے لیے جلدی کر لینی چاہیے. تعرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضل الضالہ، سواری غائب ہو جاتی ہے. سواری کے سفر کے مسائل جو برداشت کرنے، وہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے. وَتَعْرِضُ الْحَادَ، کوئی بھی ضرورت اس کو اچانک آ سکتی ہے، اس نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کا وہ اماؤنٹ حج کے بجائے دوسری کسی جگہ پر صرف ہو گیا. تو اگر ارادہ کر لیا ہے کسی بندے نے کہ مجھے حج کرنا ہے تو اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے کہ اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو یہ ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ آدمی اپنے ارادے کے بعد حج میں جلدی کرے. پھر کہا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدکم لا یدری ما یعرض لہ، حج کے لیے جلدی کرو کیونکہ فرض حج جو ایک بار ہر مسلمان پر صاحب اسلام اور صاحب ایمان پر طاقت کے بعد زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے. کہا کہ فإن أحدکم لا یدری ما یعرض لہ، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو کون سی رکاوٹ، کون سی پریشانی، کون سے تکلیف آ جائے جس کی وجہ سے اس کا حج اس کی زندگی کی آخری سانس تک نہ ہونے پائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے تم حج وقت پر کر لو، جلدی کرو اس حج کے بارے میں. میرے بھائیوں، جو لوگ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے، ہمارے صحابہ کرام کی جماعت میں سے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا کتنا عظیم فریضہ ہے اور کتنی سخت وعید سنائی ہے کہ طاقت کے باوجود بندہ حج نہ کرے. اس کے لیے انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، غور کیجئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان عليه جدة ولم يحج ليضرب عليهم الجزية وما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، میری چاہت یہ ہے کہ ان بستیوں میں ایک وفد بھیجوں، کچھ لوگوں کی جماعت بھیجوں ان علاقوں اور شہروں میں. فَيَنْظُرُ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ جِدًا، اور اس آدمی کو ڈھونڈ کر کے لائیں جو حج کی طاقت رکھتا ہے. دیکھیں، تلاشیں ایسے لوگوں کو جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہیں. وَلَمْ يَحُجُّوا، اور انہوں نے حج نہیں کیا ہے طاقت کے باوجود. فَيَضْرِبُ عَلَيْهِمَ الْجِزْيَةَ، ایسی طاقت رکھنے والے لوگوں کی جماعت پر جو حج نہیں کرتے ان کے اوپر ٹیکس اور جزیہ لگا دیا جائے. کس نے کہا؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ٹیکس کن سے لیا جائے گا؟ مسلمانوں سے، اسلامی سلطنت میں نہیں. پھر آگے کہتے ہیں وما ہم بمسلمین، وما ہم بمسلمین، حج کی طاقت پیدا ہو جانے کے بعد، مالی اور جسمانی اعتبار سے اس طاقت کے آنے کے بعد، وہ لوگ اگر حج نہیں کرتے انہیں تلاشا جائے، ان پر ٹیکس لگایا جائے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا قول ہے. کتنی سخت بات انہوں نے کہی. کتنے لوگ ہمارے سماج میں ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا. من قدر علی الحج فترکہ، حج کی طاقت کے باوجود حج نہ کرے، چھوڑ دے. فلا علیہ ان یموت، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ یہودی یا نصرانی ہو کر نہ مرے.
یہ کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ یہ کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر وہ حج کی طاقت کے باوجود حج نہ کرے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے یا مسلمان مرے، یہ حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کرام کی جماعت نے ایسے لوگوں کے کتنا عظیم رکن ہے میرے بھائیوں، کتنا عظیم بنیادی اسلام کا رکن ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے سماج میں کتنی غفلتیں پائی جاتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں جو اس حوالے سے ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے مسائل اور احکام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہیں، یہ رسول گرامی کا مشورہ ہے، یہ رسول گرامی کا ارشاد گرامی ہے، یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، آپ اس کا ارادہ کیجئے اور جلدی کرنے میں کوشش کیجئے، ادا کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، حج مبرور کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج اللہ کے لیے ہو، خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک ایک رکن ادا کیا جائے، جسے ہم نمازیں سیکھتے ہیں، وضو اور غسل کا طریقہ فالو کرتے ہیں۔ ایسے حج پر جانے والے عازمین بیت اللہ کے لیے جو اللہ کے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، اتنا عظیم اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنی عبادت کی ادائیگی سے پہلے اس کے احکام کو سیکھ لیں۔ اس حوالے سے اور باتیں ہیں، لیکن میرا مقصد آج کے اس خطبے کے ذریعے سے یہ تھا کہ جو ہماری غفلتیں ہیں، جو ہماری سستیاں اور کوتاہیاں ہیں، جو ہمارے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط ہیں، اور دنیاوی رکاوٹوں کو روڑے اور دیوار کے طور پر اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں ہم نے حائل کر رکھا ہے، ہم اس سے آزادی لیں اور اپنے اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اس بات کا مستطیع بنایا ہے، اس بات کا اہل بنایا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے جسمانی اور مالی اعتبار سے تمام شروط کے وجود کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، ورنہ ان یعیدوں کا وہ حقدار ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور اللہ کے عذاب کا بھی حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مالی مسائل حل کرنے کے بجائے اس کی بنیاد پر مالی محبت میں اگر وہ حج کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عذاب کے طور پر مالی تنگی میں ڈھکیل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس عظیم ترین اسلام کے ستون کو اور اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت دے رکھی ہے، وہ اس بات کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کریں کہ اب اس میں ہم تاخیر کا کوئی ارادہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے سارے معاملات میں دین کے سارے تقاضوں پر، دین کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سارے اراکین کی قدر و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے اور دیگر اعمال اور ارکان کی توفیق دیتا ہے، اگر استطاعت ہے یا جن کو استطاعت نہیں ہے تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کو استطاعت نہیں دیا تو نے، ان کو اس بات کے لیے مستطیع بنا دے کہ وہ تیرے گھر کے حج کا جو ارادہ اور نیک ارادہ اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی توفیق عطا فرما۔ جو حج کر کے آئے ہیں اللہ انہیں اپنے حج کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ جو حج کے ارادے پہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تو حج مبرور نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام ارکان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں میں اس حج کی محبت اور تڑپ پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و سرخروئی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، اے اللہ موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔